میں اور آپ زینب کے پاس جائیں گے اور اس سے معافی مانگیں گے۔ آرپا چہرے کو ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولی، وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ زوار مایوس ہوا، وہ بہت اچھی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گی۔ آرپا پر امید لہجے میں بولی۔ ان کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے خاموشی آ گئی تھی۔ دونوں اپنی اپنی سوچ میں گم تھے کہ یہ سب اتنا آسان تھا۔ زوار، میں اپنے گزشتہ رویے پہ بہت شرمندہ ہوں، میں ایک اچھی بیوی نہیں بن پائی۔ آرپا ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، میں بھی بہت سی جگہوں پہ غلط رہا ہوں۔ زوار اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے بولا، اب ہم اچھے میاں بیوی کی طرح ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ آرپا مسکرا کر بولی۔ زوار بمشکل مسکرایا تھا، اگر زینب اسے معاف نہ کرتی تو کیا وہ خوش رہ پاتا؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ظاہرہ وہاج کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر بولی، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہیں ابھی گھر سے نکال دوں؟ وہاج جو ابھی ہوٹل سے کھانا لایا تھا غصے سے بولا، میری بات سنو، زینب کو یہ لگتا ہے کہ میں واپس آ گئی ہوں تو تم اسے چھوڑ دو گے۔ ظاہرہ فوراً سے بولی۔ یہ بات سن کر وہاج کا منہ کھل گیا۔ ظاہرہ کو کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ کچن کی طرف بڑھا، اپنا اور زینب کا کھانا ڈالا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولو۔ وہ دروازے کے پاس پہنچ کر بولا۔ زمین پہ بیٹھی زینب نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور چہرے کو دونوں ہاتھوں سے رگڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم روتی رہی ہو؟ اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہاج نے کہا، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پہلے والی زینب بنی۔ یہ میرا مسئلہ ہے مسز وہاج۔ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے وہ بولا، آپ کی محبت آپ کے پاس ہے، اس کے پاس جائیے، میرے مسئلوں میں مت پڑے۔ وہ بے روحی سے بولی، اپنی محبت کے پاس ہی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، بہلاوے مت دے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر لے۔ وہ اپنی حیرت پہ قابو پاتے ہوئے بولی، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ محبت بھرے لہجے میں کہتا ایک لمحے کے لیے رکا۔ زینب پل کے جھکائے بغیر اسے دیکھ رہی تھی، اور جہاں تک بات ہے ظاہرہ کی، میں اسے مجبوری کے تخت لایا ہوں، ورنہ جتنی نفرت تم اسے کرتی ہو میں بھی کرتا ہوں۔ اور وہ وجہ کیا ہے یہ میں تمہیں کھانا کھانے کے بعد بتاتا ہوں۔ کندھے سے پکڑ کر اسے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ بولا تھا۔ وہاج نے ظاہرہ کی کہانی زینب کو سنائی۔ کاش وہ پہلے ہی سنبھل جاتی تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتی۔ زینب افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اسے زینب اور زوار دونوں کی حالت سن کر افسوس ہوا تھا۔ کیا تم ان کو معاف کر دو گی؟ وہاج نے پوچھا۔ جس نے میرے ساتھ برا کیا ہے میں ان میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی، ہر ایک اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، زینب سرد لہجے میں بولی۔ وہاج جو خود معافی مانگنا چاہتا تھا کچھ نہیں بولا، شاید وہ ابھی زینب کے دل میں نہیں اترا تھا، اسے اور محنت کرنی تھی۔ وہاج تو پہلے ہی زینب کی طرفداری کر رہا تھا، اور اب ظاہرہ کی سچائی بتانے کے بعد تو وہ بالکل ہی زینب کی سائیڈ پر ہو جائے گا۔ ساجدہ بیگم فکر مندی سے بولی۔ وہ صادقہ اور عارفہ کے ساتھ ہسپتال کی کینٹین میں موجود تھی۔ امی اب پلیز بس کر دے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، حقیقت کھلنے کے بعد بجائے معافی مانگنے کے آپ زینب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ عارفہ نے کہا، خیر تو ہے، تم کیوں زینب کی اتنی حمایت کر رہی ہو؟ صادقہ نے عارفہ کو گھورتے ہوئے کہا، کیونکہ میں سچ کو سچ مان چکی ہوں۔ میری اور زوار کی حالت دیکھنے کے بعد بھی آپ لوگ نصیحت حاصل نہیں کر رہے۔ عارفہ تعصب سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، تو کیا کروں؟ اپنا اکلوتا بیٹا اس کے حوالے کر دوں، جیسا وہ اس کا دیوانہ ہو رہا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے چند دنوں بعد زینب مجھے ہی گھر سے نکال دے گی۔ نسرین بیگم غصے سے بولی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت اچھی ہے۔ عارفہ نے زینب کی سائیڈ لی، تم جا کر زوار کو دیکھو، اٹھ گیا ہوگا۔ صادقہ نے کہا۔ عارفہ اٹھ کے چلی گئی۔ آپ پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بالفرض ایسا ہوا تو ایسا چکر چلائیں گے کہ وہاج زینب کو چھوڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گا۔ صادقہ نے ماں کو تسلی دی، کیا تمہارے دل میں میرے لیے ذرا بھی گنجائش نہیں ہے؟ ظاہرہ نے زینب سے پوچھا تھا۔ آج وہ ہمدانی صاحب کے گھر جا رہی تھی۔ نہیں، زینب سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ آج ظاہرہ کو ہر قسم کی خوش فہمی سے نکال دے۔ تم ایسی تو نہیں تھی، تم تو بہت نرم دل تھی۔ ظاہرہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی، تم نے مجھے پتھر بنا دیا، اور پتھر سخت ہوتے ہیں ظاہرہ۔ زینب آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیلتے ہوئے بولی، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا اور بدلے میں نے بہت کڑی سزا پائی ہے۔ ظاہرہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ زینب نے ایک نظر ظاہرہ کے چہرے پہ ڈالی جو کبھی کھلتا گلاب ہوتا تھا اور اب چہرے پہ جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما جب ابا اس سے بدگمان ہوئے تھے، جب زوار نے اسے تھپڑ مارا اور باقی لوگوں کا برا سلوک۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، تم نے جو یہ سزا کاٹی ہے یہ اپنی غلطیوں کی کاٹی ہے۔
اور میں نے بے قصور ہوتے ہوئے سزا کاٹی ہے۔ ظاہرہ میں اگر چاہوں بھی نہ تب بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ میرا ضرب اب بڑا نہیں رہا، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو پرسکون نہیں رہ پاؤں گی۔ ظاہرہ روتے ہوئے بولی، ظاہرہ نجیب پرسکون تو میں بھی نہیں ہوں۔ تمہاری وجہ سے ابا مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے، انہوں نے میرا اعتبار نہیں کیا۔ میں نے زوار کی نفرت سہی ہے، میں نے وحاج کا برا رویہ برداشت کیا ہے، میں نے پوپو کی مار کھائی ہے، میں نے بد کرداری کے تانے سنے ہیں۔ اتنا کچھ سہنے کے بعد میں پتھر ہو چکی ہوں، لہٰذا تم مجھ سے امید مت رکھو کہ میں تمہیں معاف کر کے سکون فراہم کروں گی۔ سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے ظاہرہ کے رونے میں شدت آ گئی۔ نہ ہی اسے زینب نے معاف کیا تھا اور نہ ہی زوار نے، نہ ہی کوئی اسے ابا کی قبر پہ لے گیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ تھی۔ گاڑی آ گئی ہے، تم چلی جاؤ، وحاج نے اندر داخل ہوتے ہوئے ظاہرہ سے کہا۔ میں نے تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، ظاہرہ نے کہا۔ میرے ساتھ ہی تم نے اچھا کیا ہے، اگر تم نہ بھاگتی تو مجھے زینب جیسی اچھی ہم سفر نہ ملتی، وحاج نے جواباً کہا تھا۔ پلیز مجھے میرے باپ کی قبر کا تو بتا دو تاکہ مجھے کچھ سکون ملے، ظاہرہ نے منت کی تھی۔ میں ڈرائیور کو سمجھا دیتا ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا، وحاج نے کہا۔ ظاہرہ نے جاتے جاتے ایک نظر ان در و دیوار پہ ڈالی تھی، اب شاید اسے کسی اپنے کو دیکھنے کا موقع نہ ملے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، عمیر سر تامتے ہوئے بولا۔ تیرے ڈیڈ کیا کہہ رہے تھے؟ راشد نے پوچھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عدالت میں کیس دائر ہو چکا ہے تو مجھ پہ خوب چیخے چلائے، اور اب یہ سب مجھے اور مام کو ہی ہینڈل کرنا ہوگا، عمیر نے کہا۔ یار، ظاہرہ کا کل کسی چینل پہ انٹرویو آ رہا تھا اور اب تو پورا میڈیا اس بات کو اچھال رہا ہے، پر تم لوگوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، راشد نے حیرت سے کہا۔ یار، ڈیڈ نے ان سب چیزوں سے منع کر دیا، میڈیا والے ہمارے گھر تک بھی آئے تھے، پر مما نے ان سے کہا کہ عدالت فیصلہ بتا دے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، ورنہ میرا تو دل تھا کہ خوب ظاہرہ کو ذلیل کروں، عمیر منہ بنا کر بولا۔ تیرے گھر والوں کو اصل بات تو پتہ ہوگی نا؟ راشد نے پوچھا۔ گھر والوں کو تو نہیں، لیکن وکیل کو سب بتا دیا ہے، مما تو اسے پیس دے ہی رہی ہے، میں بھی الگ سے دے رہا ہوں، عمیر بولا۔ کمال کرتے ہو، گھر والوں کو تو سچ بتا دیتے، راشد نے کہا۔ ہاں، تاکہ سب مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے، عمیر نبی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ظاہرہ نگین سے بھی ملی تھی اور مدد کا کہہ رہی تھی، لیکن نگین نے منع کر دیا، راشد کچھ یاد آنے پہ بولا۔ بہت اچھا کیا، اس ظاہرہ کو تو میں اتنا رسوا کروں گا کہ یہ خودکشی کر لے گی، عمیر غصے سے بولا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے، زینب نے ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانے کی 3 ڈشیں پڑی تھی اور ساتھ ہی موم بتیاں جلا کر ماحول کو خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج کینڈل لائٹ ڈنر کرتے ہیں، وہ اس کے لیے کرسی گھسیٹتے ہوئے بولا۔ زینب کچھ بھی کہے بغیر کرسی پہ بیٹھ گئی۔ پہلے کیا کہو گی؟ وہ آج اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ میں خود ڈال لوں گی، وہ تکلف سے بولی۔ آج آپ میری مہمان ہے تو آج سب کچھ میں ہی کروں گا، وہ نرم لہجے میں بولا۔ بریانی ڈال دے، زینب نے کہا۔ وہ آج نے ایک ہی پلیٹ میں ساری بریانی ڈالی اور اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس کو 2 چمچے رکھتے دیکھ کر زینب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے ہاتھ اور منہ بالکل صاف ہے، اس لیے تم آرام سے میرے ساتھ ایک ہی پلیٹ شیئر کر سکتی ہو، وہ حاج مسکرا کر بولا۔ زینب کچھ بھی کہے بغیر کھانا کھانے لگی، اسے وہ حاج سے معذرت سننی تھی۔ زینب، میں اپنے گزشتہ رویے پہ بہت شرمندہ ہوں، اس نے گلا کنکارتے ہوئے بات شروع کی۔ زینب خاموش رہی۔ میں تم سے ان سب تکلیفوں کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے تمہیں پہنچائی، وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولا۔ اور اگر میں معاف نہ کروں تو؟ کانا چھوڑ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ میں تمہاری معافی کا ساری زندگی انتظار کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ تم مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا۔ اور اگر چھوڑ دوں تو؟ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ شاید میں زندہ لوگوں کی طرح زندہ نہ رہ پاؤں۔ پہلے وہ اس سوال پہ چونکا تھا، پھر اطمینان سے جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت تو آپ کو ظاہرہ سے بھی تھی، لیکن آپ نہ صرف اس کے بغیر رہے بلکہ بقول آپ کے آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی، وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے آج ہر سوال کا جواب چاہیے تھا۔ میں نہیں جانتا کہ محبت ایک بار ہوتی ہے یا بار بار، نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے ظاہرہ سے محبت تھی یا وہ صرف پسندیدگی تھی۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں زینب سے محبت کرتا ہوں۔ وہ آنکھوں میں محبت کے ایک جہاں آباد کیے بولا تھا۔ لیکن وہ آج میری زندگی میں اتنا کچھ ہوا ہے کہ میرے جذبات سو چکے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے جاگتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ آپ کو دینے کے لیے میرے پاس محبت نہیں ہے، اس نے صاف گوئی دکھائی۔
تم مجھے موقع دو، میں ان لمحات کو اپنا بنا لوں گا۔ وہاج نے کہا تھا، میں آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتی، آپ کے اچھے رویے نے مجھے متاثر ضرور کیا ہے، پر وہاج میں پتھر ہو چکی ہوں اور پتھر آسانی سے نہیں پگھلتا۔ زینب نے کہا، تو مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں اس پتھر کو پگھلا سکوں، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ زینب نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ آج بہت عرصے بعد مسکرائی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر وہاج کی روح تک میں سکون اتر گیا تھا۔ کمرے عدالت سج چکا تھا۔ قطاروں میں پڑے بینچز پہ چند لوگ براجمات تھے۔ ظاہرہ حمدانی صاحب اور ان کی بیوی کے ساتھ ایک بینچ پہ بیٹھی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی کہ شاید اس کا کوئی اپنا آ جائے، اور ہر بار اس کی نظریں مایوس لوٹتی۔ ظاہرہ کا وکیل احسن اور عمیر کا وکیل سرور بھی موجود تھے۔ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی نظر بائیں طرف کی رو میں بیٹھے عمیر پہ پڑی، جو اپنی ماں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ عمیر کی نظروں نے ایک لمحے کے لیے ظاہرہ کو ڈرا دیا تھا، لیکن اسے ڈرنا نہیں، لڑنا تھا۔ کمرے عدالت کے باہر میڈیا کا ایک ہجوم تھا۔ جج صاحب آ چکے تھے اور کارروائی شروع کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ جج صاحب، میری موکلہ زینب نجیب عمیر عبید کو پسند کرتی تھی، اور ان کے ورغلانے پہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر عمیر کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ وہاں عمیر نے 1 مہینے تک اسے بہلا بسلا کر اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ جناب والا، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا۔ اس درندہ صفت انسان نے میری موکلہ کو 2 ماہ تک مسلسل اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ میری معزز عدالت سے گزارش ہے کہ عمیر کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، احسن نے مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ عمیر نے یہ تمام باتیں سن کر بے چینی سے پہلو بدلا تھا اور دل ہی دل میں ظاہرہ کو گالیوں سے نوازا تھا۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جج صاحب نے عمیر کے وکیل سرور سے کہا۔ وکیل صاحب نے اتنا کچھ کہہ دیا کہ میرے کہنے کی تو گنجائش نہیں چھوڑی۔ ویسے اس بات کا ثبوت بھی ہوگا آپ کے پاس، سرور طنزی انداز میں بولا۔ کئی رپورٹس ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ میں اپنے دعوے میں بالکل سچا ہوں، احسن نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اور رپورٹ جج تک پہنچائی۔ جناب والا، رپورٹ کے اوپر لکھا ہاسپٹل کا نام، اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ہاسپٹل کے اونر کے خلاف ابھی حال ہی میں جھوٹ رپورٹ بنانے کا پرچہ کٹا ہے۔ آپ کیسے اس رپورٹ پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ سرور نے کہا۔ اس بات پہ ظاہرہ کا رنگ اڑا تھا اور حمدانی صاحب نے غصے سے بینچ پہ مکہ مارا تھا۔ ان سے یہ غلطی کیسے ہو گئی تھی جناب والا؟ لیکن ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہوئی کہ وہ ڈاکٹر واہی ہی جھوٹی رپورٹ بناتا تھا یا نہیں۔ میری عدالت سے گزارش ہے، ہمیں اگلی پیشی تک کا وقت دیا جائے، احسن سنبھلتے ہوئے بولا۔ اگلی پیشی آج سے ٹھیک 5 دن بعد ہوگی۔ جج صاحب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنا فیصلہ سنایا۔